انما يخشى الله من عباده العلماء۔ اور پھر اسی ضمن میں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی سال دعا استسقاء کا بھی اہتمام کیا گیا، یعنی یہ وہ خاص دعا ہے جو مانگی جاتی ہے جب بارش نہیں ہوتی۔ تو ارباب سیرت نگاروں نے اس ضمن میں یہ ذکر کیا کہ اسی سال مدینے میں قحط پڑا اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ لوگوں نے حضور سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے دعا کریں تاکہ ہم پر سے یہ ڈراؤٹ اور یہ قحط سالی کا زمانہ دور ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا استسقاء فرمائی۔ سیرت نگاروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 صورتوں میں دعا استسقاء کو روایت کیا ہے۔ اول وجہ تو جمعے کے دن خطبے کے دوران بارش کی دعا مانگی گئی، اور حضور نے فرمایا کہ اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، جیسا کہ بخاری اور مسلم اور موطا اور ابو داود اور سنن نسائی وغیرہ میں کئی کتب حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں قحط پڑا، تو حضور جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال فادعوا لنا، ہمارے تو مال تباہ و برباد ہو گئے اور ہمارے بچے بھوکے مر گئے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ قحط المطر احمرت اشجار وہلکت البہائم، بارش نے خشکی ڈالی، درخت سوکھ گئے اور جانور تباہ ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے ہلکت المواشی وہلکت العیال وہلک الناس، مویشی تباہ و برباد ہو گئے، گھر والے ہلاک ہو گئے اور لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک اٹھائے اور فرمایا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، یعنی 4 مرتبہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے 3 مرتبہ کہا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہم اسقنا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت آسمان میں ہم بادل کا ٹکڑا تک نہ دیکھ رہے تھے، لیکن نبی حضور اپنے دست مبارک نیچے بھی نہ لائے تھے کہ بادل پہاڑوں کی مانند امٹ کر آ گئے اور برسنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرا مدنی ہے، یہی تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس دن بھی، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی، حتیٰ کہ اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے وہ اعرابی، وہ دیہاتی پھر آ گیا اور کہا یا رسول اللہ ہدم البناء وغرق المال، ہمارے تو مکانات گر گئے اور مال غرق ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، ہمارے تو مال تباہ ہو گئے، راستے بند ہو گئے، دعا فرمائیے تاکہ اللہ بادل کو کھول دے۔ اس پر حضور نے اپنے دونوں دستے مبارک اٹھائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے بنی آدم کی زرد رنجی پر تبسم فرمایا اور دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے خدا ہمارے ارد گرد بارش فرما، ہم پر نہیں۔ ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے اللہم علی الاکاب والضراب وبطون الاودیة ومنابت الشجر، اے خدا کھیتوں پر، باغوں پر، چشموں پر اور درختوں کی جڑوں پر بارش فرما۔ اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت مبارک سے اشارہ فرماتے جاتے، اسی طرح بادل چھٹتے جاتے، یہاں تک کہ مدینے کے اوپر سے بادل صاف ہو گئے اور وادیاں جل تھل ہو گئیں۔ سبحان اللہ، ارد گرد بارشیں ہوتی رہیں اور یہ سلسلہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ جس نواح سے بھی کوئی آتا بارش کی خبر دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ مدینے پر سے بادل چھٹ گیا اور یہاں 1 قطرہ تک نہ برسا۔ یہ واقعہ مسجد نبوی میں جمعے کے دن خطبے کے دوران کا ہے۔ سبحان اللہ، میرا مدنی ہاتھ اٹھائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو سوچو روز محشر جب وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے تو اللہ عز و جل حضور کی امت کو یقیناً جنت میں داخل کریں گے۔ دوسری صورت
وہ یہ ہے جس سے ابو داؤد و ترمذی نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قحط اور خشک سالی کی شکایت کی. اس پر حضور نے حکم دیا کہ عیدگاہ کے میدان میں ممبر رکھا جائے اور صحابہ کو ایک خاص دن معین کر کے بتایا کہ وہاں پہنچ جائیں. چنانچہ معینہ دن میں صحابہ وہاں پہنچ گئے اور حضور طلوع آفتاب کے بعد نہایت تواضع اور خشوع اور انکساری کے ساتھ باہر تشریف لائے. جب عیدگاہ پہنچے تو ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. اس خطبے کا اتنا حصہ محفوظ ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت لا الہ الا انت تفعل ما تريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. کہ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، رحمت والا مہربان، مالک قیامت کے دن کا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے. اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں. ہم پر بارش بھیج، ہم اور بنا ہمارے لیے اس بارش کو قوت اور بلاغ اس پریشانی میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور اللہ عز و جل سے یہ دعا کی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھانے میں خوب مبالغہ کیا حتیٰ کہ آپ کے دونوں بغل شریف کی سفیدی ظاہر ہو گئی. پھر قبلہ رو ہو کر حاضرین کی طرف سے پشت کی اور چادر مبارک کو اس طرح پلٹا کہ داہنا کنارہ بائیں کو اور بایاں کنارہ داہنے کو اور اندر کا حصہ باہر کو اور باہر کا حصہ اندر کی طرف ہو گیا. آپ کی چادر شریف سیاہ رنگ کی تھی. اسی طرح قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا مانگی. اس کے بعد ممبر سے نزول فرمایا اور نماز شروع فرمائی اور بغیر اذان و اقامت کے 2 رکعتیں پڑھیں اور قرات میں جہر فرمایا یعنی کہ بلند آواز سے پڑھی. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھی. دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرمائی. سورہ قاف اور اقتربت الساعہ بھی مروی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے آخر میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حق تعالی نے بجلی اور کڑک کے ساتھ بادل بھیجے جو برسنے لگے یہاں تک کہ مسجد النبوی میں پہنچنے تک ایک موسلا دھار بارش کا ایک سیل رواں ہو گیا. جب لوگوں کی جلدی اور پریشانی مشاہدہ فرمائی تو مسکراتے فرمایا یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالی ہر چیز پر قادر ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. تیسری صورت یہ ہے کہ مدینے کی مسجد میں جمعہ کے علاوہ استسقاء فرمائی جیسا کہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں بروایت حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سلمہ نقل کیا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو قبیلہ بنی فرازہ کا وفد عورتوں اور بچوں کے ساتھ تباہ حال لایا. قحط کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے رب سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے اور اپنے رب سے ہماری شفاعت فرمائیے تاکہ آپ کی وجہ سے وہ شفاعت فرمائے. فرمایا سبحان اللہ افسوس ہے تم پر، سب شفاعت اللہ سے کرو. ایسا کون ہے جس سے رب تعالی شفاعت کرے؟ لا الہ الا اللہ العلی العظیم. اور فرمایا اللہ تعالی تمہاری آہوزاری اور تمہاری فریاد و استغاثہ پر اپنی شان کے لائق تبسم فرماتا ہے. جو دیہاتی تھے تو ان میں سے ایک دیہاتی تھا درمیان میں کھڑا تھا. اس نے کہا کیا رب العزت تبسم فرماتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تبسم فرماتا ہے. اس پر اس عرابی یعنی دیہاتی کی اس بات سے حضور کو ہنسی آ گئی. پھر ممبر پر تشریف لائے اور دست مبارک دعا کے لیے دراز فرمائے اور بارش کے لیے دعا فرمائی یہاں تک کہ 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی. اس طرح تیسری صورت میں نماز استسقاء اور خطبہ محفوظ نہیں ہے بلکہ محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے.
چوتھی صورت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں دعا فرمائی اور بیٹھ کر استسقاء کی، ممبر پر بھی نہ چڑھے۔ اس روز کی دعا سے صرف اتنا محفوظ ہے کہ فرمایا اللہم اسقنا غیثا مریعا عاجلا غیر رائعا، ایک روایت میں ہے کہ غیر آجل نافعا غیر ضار۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے ایک مکان میں دعا فرمائی جو مسجد کے باہر زورا کے قریب ہے، جسے احجاز الزیت بھی کہتے ہیں، اور وہ مسجد النبوی کے باب السلام کے قریب واقع ہے۔ اس جگہ ایک مرتبہ استسقاء فرمائی۔ تو آپ میں سے جو لوگ جنہیں مسجد النبوی جانے کا اتفاق ہوا ہے انہوں نے باب السلام دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ سب کو لے جائے اور حضور کے روضہ انور کی زیارت نصیب فرمائے۔ چھٹی صورت غزوات میں واقع ہوئی کہ بعض غزوات میں مشرکوں نے چشموں پر قبضہ کر لیا اور پانی کے کنارے پڑاؤ ڈالا، مسلمان بے آب رہ گئے، پانی نہ تھا اور ان پر تشنگی غالب ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ منافق اور مشرکوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے معاذ اللہ تو مسلمانوں کے لیے بارش کی دعا مانگتے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مانگی تھی۔ ان کی مراد ظاہر ہے کہ پتھر پر عصا مار کر اس 12 چشمے نکالنے والی روایت پر رہی ہوگی۔ یہ خبر جب حضور کو پہنچی تو فرمایا وہ ایسا کہتے ہیں تو اے مسلمانوں تم نا امید نہ ہو، ممکن ہے کہ اللہ تمہیں بھی پانی عطا فرمائے۔ اس وقت آپ نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور دعا کی۔ اسی وقت بادل نمودار ہوا جس سے عالم تاریک ہو گیا اور بارش ہونے لگی جس سے بڑی بڑی وادیاں لبریز ہو گئیں۔ یہ وہ 6 صورتیں ہیں جن کو سیرت نگاروں نے اپنی سیرت کی کتابوں میں جمع کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ 6 مختلف صورتیں ہیں جس میں آپ نے بارش کی دعا فرمائی۔ اچھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش کے قحط میں مبتلا ہونے کی دعا فرمانا بھی ثابت ہے۔ اس دعا میں آپ نے فرمایا اللہم سنین کسنی یوسف، ایک روایت میں ہے کہ سبعا کسبع یوسف، مطلب یہ کہ حضرت یوسف کے زمانے کی مانند اتنے ہی سال یا 7 سال تک ان پر مسلط رہا قحط۔ پھر ان کا حضور کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑانا اور آہوزاری کرنا بھی مشہور و معروف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ بارش کی دعا کا آغاز فرماتے تو اپنے بدن اقدس کے کچھ حصے سے لباس کو اتار دیتے تاکہ بارش کا پانی اس پر پڑے، اور فرماتے لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدِ الْبَرِيَّةِ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک استسقاء میں کوئی نماز مسنون نہیں ہے، وہ یہی دعا و استغفار ہے بموجب فرمان باری تعالی کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ یہ سورہ نوح کی دعایتیں ہیں کہ اپنے رب سے استغفار کرو کیونکہ وہ غفار ہے جو تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برساتا ہے۔ اکثر حدیثوں میں وجوہ استسقاء مذکور میں نماز نہیں ہے بجز ایک صورت، اور وجہ کہ آپ عیدگاہ میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور خطبہ دیا۔ باقی جو 5 صورتیں ہیں اس میں آپ نے صرف دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اور یہ بات بھی پایا صحت کو پہنچی ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے استسقاء کی، اور وہ یہی دعا استغفار تھی۔ اگر استسقاء میں نماز مسنون ہوتی تو حضرت عمر فاروق کو معلوم نہ ہوتا، جبکہ یہ عام مشہور بات ہوتی اور کوئی صحابی اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا اور آپ صرف استغفار دعائے اور دعا پر ہی اکتفا نہ کرتے۔ تو گویا نماز استسقاء جو ہے وہ پڑھی تو جا سکتی ہے لیکن استسقاء میں نماز واجب نہیں ہے۔ لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاصہ و مقصود کو اخذ فرمایا کہ 6 صورتوں میں سے صرف ایک صورت میں نماز پڑھی، 5 میں نہیں پڑھی، یعنی کہ گنجائش ہے مگر واجب نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے دعا استغفار اور اس کے بعد دعا استسقاء کو لیا اور نماز کو جائز رکھا لیکن واجب نہیں رکھا۔ وفوق كل ذي علم